اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر شکور سدھو اور سدھو ہومیوپیتھک کلینک میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں، جس بیماری کے بارے میں بات کرنے، وہ ہمارا ہے یورین ڈیزیزز، یورین کی یعنی پیشاب کی امراض۔ پیشاب کے بہت سے امراض ہیں جس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج جس وجوہات کے بارے میں جانیں گے وہ ہے بے اختیاری یا بغیر ارادی یا ارج انکانٹیننٹ پیشاب کا نکل جانا، یعنی بغیر ارادے کے پیشاب کا نکل جانا، بغیر خیال کیے یا بغیر باتھ روم کے پہنچے ہی ویسے ہی نکل جانا۔ اس کے بارے میں جانیں گے یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی یہ ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک میں علاج کیا ہے، اس سب بارے میں بات چیت کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید جس کو یہ ویڈیو کی ضرورت ہے یا جو اس بیماری میں مبتلا ہے اس وقت تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ آئیے اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پیشاب بغیر ارادے کے کیوں نکل جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہے کہ جو شوگر کی مریض ہیں ان کا پیشاب اکثر ایسے ہی نکل جاتا ہے، یعنی وہ کھانستے ہیں، چھینکتے ہیں یا اس دوران بھی نکل سکتا ہے۔ کچھ ایسی حرکت کرنے سے بھی ان کا پیشاب نکل سکتا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھے ہیں اور باتھ روم تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ نکل جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے مثانے یا بلیڈر کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ زیادہ دیر تک اپنے بوجھ کا برداشت نہیں کر سکتی اور وہ جلد ہی آپس میں چپک جاتی ہیں، کیونکہ پیشاب اس وقت آتا ہے جب مثانہ ہمارا سکڑتا ہے اور پیشاب خارج ہو جاتا ہے، اور وہ جلد ہی سکڑ جاتا ہے، یعنی وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ مثانے کے اندر سوزش ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی دیواریں کمزور ہو گئی ہوں، جس کی وجہ سے ہمارا مثانہ 500 ml تک یورین کو سنبھال سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات 100 ml یا 200 ml پہ ہی ہمارا مثانہ یا بلیڈر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، اور مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ یورین آیا ہے۔ وہ باتھ روم تک جاتے وقت یا جانے سے پہلے ہی کپڑوں میں پیشاب کر بیٹھتا ہے۔ اس کی میڈیسنز یہ استعمال کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے گردوں میں انفیکشن ہو گیا ہے یا گردوں میں پتھری ہے، سٹون ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا پریشر مثانے پہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے مثانہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے یہ علامات پیدا ہو سکتی ہیں، پیشاب جلدی آنے کی، یا پیشاب بستر میں نہیں نکلتا، یہ رستے میں ہی نکل جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے پیشاب کرنا ہے لیکن کرنے سے پہلے ہی وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اور بھی بہت سی علامات ہو سکتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ مقدار میں پیشاب آتا ہے، 500 ml تک آتا ہے، آپ کا مثانہ فل ہو جاتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا لاپرواہی کا شکار کرتے ہیں کہ جاتے جاتے باتھ روم میں دیر لگا دیتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اور مثانہ اس کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ پھر ایسی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں کہ یورین کو 200 ml 300 ml تک بھی یہ ان کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ بھی کپڑوں میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہیں، یعنی کہ میڈیسن ایسی یوز کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مثانے میں ایسی ڈسٹربنس آ گئی ہے، خرابی آ گئی ہے کہ وہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور پیشاب تھوڑا یا یکدم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ میڈیسنز کوئی ایسی استعمال کر رہے ہیں تو تب بھی ان میڈیسنز سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ شوگر کی میڈیسنز ہیں تو اس کو استعمال کریں، لیکن ساتھ ہی یہ جو ہومیوپیتھک کا نسخہ ہے اسے بھی استعمال کریں تاکہ آپ کی یہ کنٹرول ہو سکے، یہ پیشاب وغیرہ کا نکلنا بند ہو سکے۔ اگر گردے میں پتھری وغیرہ کا عمل ہے تو اس کے لیے بھی میڈیسن ساتھ ہی استعمال کریں،
یا ایسی میڈیسن استعمال کریں جو اسکم کے لیے بھی استعمال ہو سکیں، یعنی کہ پیشاب کے روکنے کے لیے بھی اور پتھری کے روکنے کے لیے بھی اور پتھری کے لیے بھی، اور یا گردے کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ پھر تمام باتوں کا علم رکھتے ہوئے، تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میڈیسن کی طرف جایا جاتا ہے۔ ہم آج جو ڈسکس کریں گے وہ ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز میں 3 میڈیسنز ہیں جس کو 30 طاقت میں ہی ہم استعمال کریں گے۔ ان کے استعمال سے آپ مکمل طور پر ان تمام باتوں میں، اگر پتھری کی طرف ہے تو تب بھی پتھری کی وجہ سے ہے تو تب بھی پتھری نکل گئی ہے، اب یہی عوارض رہ گئے ہیں، مثانے کی مسئلہ ہے تو یہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر شوگر میں ہے تو ساتھ اس میڈیسنز کو استعمال کریں، تب بھی یہ مرض سے جان چھوٹ جائے گی، پیشاب نکلنا رک جائے گا، پیشاب کو کنٹرول کرنا مثانہ، اگر مثانے کی دیواروں میں ویکنس آ گئی ہے تو وہ ان کنٹرول ہو گئی ہیں، وقت سے پہلے وہ پچک جاتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں اور پیشاب ڈسچارج کر دیتی ہیں، تو اس کو بھی کنٹرول کر لیں گی۔ اگر پراسٹیٹ یا غدود یا یوٹر کی نالی جو اس کو کنٹرول کرتی ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی یا کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ بھی یہ کنٹرول کر لے گی، یہ میڈیسن کنٹرول کریں گی اور اس کو بھی طاقتور بنا کے اس کو پیشاب کو کنٹرول کر جائے گی اور پیشاب نکلنا بند ہو جائے گا، آپ مکمل کلی صحت مند اور شفا یاب ہو جائیں گے۔ آئیے اب ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف چلتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کون کون سی ہیں، کیا ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی میڈیسن ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم اس نظام میں یورین کے نظام کو بہت زبردست اور ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کو 30 طاقت میں استعمال کریں گے۔ سلفر ہے دوسری بہت زبردست، اگر اس میں اسی نظام میں یعنی یورین کے نظام میں کوئی جریان اطلاع وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کو کنٹرول کرتے ہیں ساتھ ہی۔ اور اس کے ساتھ زنکم میٹالکم، یہ بھی زنکم میٹالکم تیسری 30 میں استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ یہ تینوں ادویات کو 30 طاقت میں استعمال کریں گے۔ جیسے پہلے بتاتے ہیں ہماری اکثر دوائیات کو ہے کہ جو 30 طاقت میں ان کے 10-10 ml لے کر ایک مکسچر تیار کر لیں اور اس مکسچر کو 5-5 قطرے یا 3 قطرے 3 ٹائم دن میں استعمال کریں۔ یہ 1.5 مہینہ تک آپ استعمال کریں گے تو آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے، بالکل یہ آپ کا یورین کا سسٹم نظام بالکل سیدھا ہو جائے گا اور کنٹرولیبل ہو جائے گا، پیشاب آپ کا بار بار کپڑوں میں نکلنا بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ تینوں میڈیسن کے اگر آپ مکسچر نہیں بنانا چاہتے تو 2 سے 3 قطرے تینوں میڈیسن میں ایک ہی دفعہ آدھے کپ پانی میں ڈال کر مکس کر کے آپ پیتے جائیں اور دن میں 3 مرتبہ یہی عمل دہرائیں اور آپ اس سے صحت مند ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔